السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامراء يكون في قريش، وفي رواية ان هذا الامر يكون في قريش، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا معاملہ یہ امت کے مشورے پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ کسی کو نامینیٹ کریں، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ امرہم شورا بینہم، کہ آپس میں وہ مشورے کے ساتھ یہ معاملہ طے کریں۔ اور کچھ اشارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، آپ کے احکامات اور فرمانات ان سے بیان کیے تھے کہ آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی نیابت سونپی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا آپ اپنے بعد ابو بکر کا نام لیتے تھے، اور آپ نے اپنے مسلح پہ اپنی زندگی میں ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ذمہ داری کو جب قبول کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کئی ایک فتنے تھے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سارے عرب قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام ان کے دلوں کے اندر جاگزی نہیں ہوا تھا، وہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے، اور سب سے اہم عیسائی سلطنت جو کہ رومی تھے، وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور جس کے سد باب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو تشکیل دے کر روانہ کیا تھا، اور ابھی یہ لشکر مدینے سے نکل کر تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوگی، اور یہ خبریں ان لوگوں تک بھی پہنچی تو حضرت اسامہ بجائے آگے پیش قدمی کرنے کے واپس مدینے آ گئے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس مہم کو شروع کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کام پر، جس مہم پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا اس پر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی قیادت میں، ان کی امارت میں عمر فاروق کو بھی روانہ کیا تھا۔ ابو بکر نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر عمر فاروق کو اپنے پاس مدینے میں روک لیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ چونکہ مدینے کے اندرونی حالات جو ہے وہ کافی ناساز ہیں، آپ یہ لشکر اسامہ کو نہیں بھیجیں، جب کچھ گرفت مضبوط ہو جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، اس وقت آپ اس لشکر کو بھیج دینا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا میں اس کو روک نہیں سکتا، میں اس کو ضرور بھیجوں گا، مدینے کے حالات جیسے بھی ہوں۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا اور یہ لشکر گیا اور رومیوں سے لڑائی ہوئی، تو اس کا اثر یہ پڑا کہ وہ قبائل جو اسلام سے مرتد ہو رہے تھے اور جو چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے پر توڑ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ سپر پاور، اس وقت کی جو سپر پاور تھی روم، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت سے نوازا، تو یہ دبک گئے، یہ بیٹھ گئے، اس کا یہ اثر ہوا۔
اور دوسری طرف جو ہے مسلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا ہوا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر کو روانہ کیا، اور جنگ یمامہ کے نام سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مشہور جنگ ہوئی، جس میں مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا گیا، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصرت سے نوازا، اور وہ لوگ جو اس جھوٹے نبی کے پیچھے لگنے والے تھے ان میں سے بہت سارے توبہ کر کے دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا، فرمایا کہ میں ان سے لڑائی کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر، وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، آپ ان سے کیسے لڑائی کریں گے؟ فرمایا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، یا بعض روایتوں میں جو الفاظ ہیں اس کا معنی ہے کہ اونٹ کی نکیل بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اب اس سے منع کریں گے تو میں تب بھی لڑائی کروں گا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سخت موقف کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کا یہ ایک بہت بڑا رکن زکوٰۃ محفوظ ہو گیا۔ اگر اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت کا شکار ہو کر ان لوگوں کے خلاف نہ اٹھتے، موقف سخت نہ رکھتے، تو بعد میں یہ زکوٰۃ کا چیپٹر ویسے کلوز ہو جانا تھا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکمت عطا کی تھی اس کے مطابق انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، اور اس طرح یہ امت پر احسان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ غرض 2 سال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے گزرے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری اسی مہینے جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو طبی موت بیمار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کو پیارے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خود ہی اپنا نائب زندگی میں ہی نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ امت کی ذمہ داری، امارت، خلافت یہ عمر فاروق سنبھالیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزاج تھا وہ سخت مزاج تھا، اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا۔ ابو بکر کے پاس جا کر کہا تھا، ابو بکر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے سوال کیا کہ میرے نبی کی امت کو کس کے سپرد کر کے آؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کو کہوں گا کہ تیرے نبی کی امت میں جو سب سے بہتر شخص مجھے نظر آیا، میں نے تیری امت کی باغ ڈور اسے سنبھالی ہے۔ اور فرمایا جو تم یہ کہتے ہو نا کہ عمر بڑا سخت ہے، ابھی عمر کی سختی آپ کو نظر آتی ہے، جب اس کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو اس کی یہ سختی نہیں رہے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس خلافت کی ذمہ داری کو اٹھایا، اور اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی فتوحات حاصل ہوئیں، یہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں پاش ہو گئیں، اور معاشی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مضبوط کر دیا۔ خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال کو مضبوط کیا گیا، ایک طرف یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس کو منظم کیا گیا، دوسری طرف فوج کے سلسلے کو منظم کیا گیا، ڈاک کے سلسلے کو منظم کیا گیا، ہاسپٹلز جو ہیں اس کے سلسلے کو منظم کیا گیا۔ یہ جتنے رفاع عامہ کے کام آج ہمیں نظر آتے ہیں نا، اس کی ابتدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ دور اور ان کی ہیبت جلال، اس کے سامنے یہ جو فتنے تھے سب دب گئے۔ منافقین کا فتنہ دب گیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ دب گیا، اور جو بھی مرتدین تھے ان کا فتنہ دب گیا، اور اسلام جو ہے وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ فتوحات در فتوحات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، اور اسلامی سلطنت کا رقبہ وسیع تر ہوتا گیا۔ 22 لاکھ مربع میل کا یہ ایریا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اسلامی ریاست کا ایریا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری سے لے کر
23 हिजरी तक 10 साल इस खिलाफत के मनसब पर रहे हैं। 23 हिजरी में हज के लिए गए हैं और हज के दौरान ही उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ ऐसी खबरें लोगों से मिलना शुरू हुई। लोगों ने बातें की कि अगर उमर के साथ कोई मसला हो जाता है हम फलां को खलीफा बना लेंगे, हम फलां को खलीफा बना लेंगे। ये बात अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु तक भी पहुंची। वो उमर फारूक के पास गए और उमर ने कहा कि मेरा इरादा है कि या मैं यहां हज के मैदान में लोगों को जमा करके मैं उनको वाजो नसीहत करूं और समझाऊं कि यह मसला कैसे है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, यहां तरह तरह के लोग जमा हैं, अनपढ़ किस्म के लोग हैं, देहाती लोग हैं, आप वापस मदीने चलिए। मदीना दारुल हिजरा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखलिस साथी सहाबा वहां मौजूद हैं, उनमें जाकर आप ये मसला जो है वो बयान कीजिए कि ये खिलाफत का मामला कैसे हल करना है, या कौन जो है वो खिलाफत का अपने आप को उम्मीदवार समझता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये ज़िलहज्जा के महीने में ही जब हज करके वापस आए हैं तो आकर इन्होंने जो पहला खुतबा दिया जुमे का, उसमें इस मसले को बयान किया कि लोग इस तरह की उम्मीदें रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमारत खिलाफत इसको कुरैश का हक बयान किया है, यह कुरैश में होगी, लोग इस तरह की बातें ना करें। चंद दिन बाद ही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कातलाना हमला होता है और वो जख्मी हो जाते हैं। यह ज़िलहज्जा के आखिरी हफ्ते की बात है। 26 या 27 ज़िलहज्जा को उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कातलाना हमला होता है और वो यकम मुहर्रम को अल्लाह को प्यारे होते हैं। अब यहां पर बाद में मसला था कि उमर के बाद खलीफा कौन बनेगा। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद किसी को खलीफा नामजद नहीं किया, आप अपनी उम्मत पर यह मामला उसी तरह छोड़ गए हैं। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाद जो है वो खलीफा नामजद किया है। दोनों रास्ते मेरे सामने हैं, दोनों की दलीलें मौजूद हैं। अगर मैं किसी को भी नामजद ना करूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और अगर मैं किसी को नॉमिनेट कर देता हूं तो मेरे सामने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल मौजूद है। फरमाते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया ना तो हमने जान लिया कि अब उमर किसी को नामजद नहीं करेंगे, क्योंकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा बहुत ज्यादा करते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कमेटी बनाई शूरा की, जिसमें वो सहाबा जो अशरा मुबशरा में से हैं, ये इस वक्त 7 सहाबा मौजूद थे। अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फौत हो चुके थे, ताउन अमवास में इनकी मौत शहादत वाक़ हो गई थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, और तीसरे ये उमर फारूक खुद थे। पीछे रह गए 7 सहाबा जो अशरा मुबशरा में से थे। अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा हैं जिनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में बैठकर नाम ले लेकर उनको जन्नत की बिशारत थी। उनमें से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 लोगों को नामजद किया, एक को नहीं नामजद किया, और वो थे सईद इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि उमर फारूक के बहनोई थे। उमर ने उनको कमेटी में शामिल नहीं किया कि लोग ये ना कहें कि अपने रिश्तेदार जो हैं उनको कमेटी में। लोगों ने अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में कहा हाँ अब्दुल्ला बिन उमर मशवरा दे सकता है लेकिन इसको खिलाफत नहीं देनी। बाद में कोई ये एतराज ना करे कि उमर अपनी औलाद में या अपने रिश्तेदारों में खिलाफत को दे गया है। ये 6 लोग वो हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं तो आप इनसे राजी थे, ये अपने में से जिसको चाहे खलीफा नामजद कर लें। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद इन लोगों की कमेटी बैठी। इनमें तलहा और जुबैर, उन्होंने सर फहरिस्त दस्तबरदारी का ऐलान किया कि हम जी इस ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है, हम मामला छोड़ते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ पर कि आप जिसको नॉमिनेट कर दें। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से मशवरा किया, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया, अली अल मुर्तज़ा से मशवरा किया,
آخر انہوں نے لوگوں کی رائے لے کر، لوگوں کی زیادہ تر رائے حضرت عثمان کے بارے میں تھی، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا اور اس کا اعلان کیا. لوگوں نے اس پر بیعت کی. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی. اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 5-6 سال تو پرامن گزرے ہیں. یہاں ایک نقطہ یہ سمجھنے والا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر وہ ہیبت، وہ جلال دیا تھا، شیطان بھی ان کا راستہ چھوڑ جاتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مزاج کے اعتبار سے نرم مزاج آدمی تھے، صلح جو آدمی تھے، اور پھر مالدار تھے. اللہ رب العالمین نے مال سے نواز رکھا تھا. اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا بھی تھا تو اس کو اپنی جیب سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان کی اس نرم مزاجی کی وجہ سے جو اسلام دشمن طاقتیں تھی، قوتیں تھی، ان کو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا موقع مل گیا. اور یہ ایسا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی. مکہ والوں نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کیا. مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے. مدینہ میں آپ کے ہم نوا ہم ساتھی مل گئے. آپ نے اس پہلی اسلامی اسٹیٹ ریاست جو مدینہ کو قائم کر کے اس سے اسلام کی تبلیغ اور جہاد کو شروع کیا. اور یہ جو یہودی تھے یا دیگر لوگ تھے، ان کی ریاستیں، ان کی حکومتیں، ان کی زمینیں، ان کا وہ ساری سیادت وہ ختم ہو گئی. اسلام نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. ان لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف انتقام کا جذبہ تھا کہ مسلمانوں نے ہم سے ہماری حکومتیں چھینی ہیں، ہماری زمینیں چھینی ہیں، بدلہ نہیں لے سکتے، لڑائیاں کر کر کے دیکھ لی ہیں. اور اللہ رب العالمین جب مسلمانوں کے اندر ایمان تھا، ایمانی قوت تھی، اور افرادی قوت کم تھی، مالی قوت کم تھی، لیکن ایمانی قوت مضبوط تھی. ہر میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالی فتح نصرت سے نوازتا رہا. اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کر کر کے دیکھ لی، ہر میدان میں شکست کھائی. تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں سے لڑائی کر کے تو ہم اپنے حکومتیں، زمینیں، علاقے، ریاستیں واپس لے نہیں سکتے. تو اس کے لیے وہ جو دل کے اندر انتقام تھا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اسلام کو اندر داخل ہو کر ڈسنا شروع کیا. سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو ابھارنا شروع کیا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ جو بغاوت شروع ہوئی، اس کے چند ایک اسباب تھے. سب سے پہلی بات جو میں نے ذکر کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم مزاجی سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. دوسرا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو بھی گورنر تھے، عہدے تھے، ان پر زیادہ تر اپنے قبیلے کے لوگوں کو نامزد کیا تھا. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا. اور یہ ایک فطری سی بات ہے. آپ دیکھیں کسی بھی انتظام میں دیکھیں، چاہے وہ کسی آفس کا انتظام ہو، کسی ادارے کا انتظام ہو، کسی ملک کا انتظام ہو، جو سربراہ آتا ہے نا، وہ نیچے کابینہ جو ہے وہ اپنے ہم ذہن اور اپنے ہم خیال لوگ اور اپنی منشا کے رکھتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں بنی امیہ کے لوگوں کو، جو ان کی شاخ تھی قریش کی، ان کے لوگوں کو زیادہ تر عہدے دیے. لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا. قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں جا کر فہر بن مالک ان کا لقب تھا قریش. اس کی آگے 10 شاخیں ہیں، اور ان میں بنی امیہ اور بنو ہاشم یہ سب سے معزز سمجھے جاتے تھے. اسلام سے پہلے بنو ہاشم کی ذمہ داری کعبہ کی تولیت تھی، وہ کعبہ کے متولی تھے. اور بنو ہاشم جو ہے، بنو امیہ جو ہے، ان کے پاس امارت اور سعادت تھی. اور یوں سمجھیں کہ یہ حکمرانی کرنا یہ شروع سے ہی ان کے ذہن میں اور فطرت میں تھا، اور خاندانی ان کا عہدہ تھا.
اسلام نے آ کر ان چیزوں کو پسے پشت ڈال دیا، پیچھے کر دیا، دھکیل دیا تھا، اور ان لوگوں نے، یہودیوں نے اور سبائیوں نے، عبداللہ ابن سبا یہودی کے جو ساتھی تھے، انہوں نے آ کر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو پرانی چپلکش تھی آپس میں، اس کو دوبارہ ابھارنا شروع کیا، اور لوگوں کو کہ یہ خلافت تو حق تھا بنی ہاشم کا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا، یہ بنی امیہ جو ہے انہوں نے حکومت ان سے زبردستی چھینی ہے اور غصب کی ہے، خلافت ان کا حق نہیں تھا، یہ سمجھو کہ ایک نعرہ لگا کر انہوں نے لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ابھارا، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خانوادے کو نواز رہا ہے، حکومتی عہدے اپنے لوگوں کو دے رکھے ہیں، اور بیت المال کا جو ہے وہ حساب کتاب کچھ نہیں کرتا، اور جو مال ہیں ان کی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعتراضات کر کے انہوں نے لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ یہ سبائی سازش کوفہ، بصرہ، مصر، ان شہروں میں پروش پاتی پاتی ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئی، اور ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ترمذی کی روایت ہے، عثمان اللہ تعالیٰ آپ کو قمیص پہنائے گا، باغی لوگ تجھ سے اس قمیص کو اتارنے کا مطالبہ کریں گے، تو انہیں وہ قمیض اتارنی نہیں ہے، اس سے مراد خلافت تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر عمل پیرا رہے، اور اپنی طرف سے اصلاح کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ انہوں نے کی ہیں۔ نتیجتاً ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر کے سن 34 ہجری، یہی ذی الحجہ کے مہینہ میں جب مدینہ منورہ سے اکثر لوگ صحابہ کرام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بغاوت کر کے ان کو شہید کیا گیا، اور اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف رونما ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی لڑائیاں وہ تھی کافروں کے خلاف، اس کے بعد مسلمان آپس میں جو ہے وہ لڑنا شروع ہوئے ہیں، اور یہ لوگ نام نہاد مسلمان تھے، اسلام کے ساتھ ان کا دل کے اندر اسلام نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنا وہ انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کو دیکھے، کوئی بھی جب تک کوئی بھی قوت اس میں اتحاد ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سب سے پہلے اس کا اتحاد توڑو، اتفاق توڑو ان کو، پھر ان پر آپ حملہ کر لو، یہ ایک قانون ہے، اور اسی قانون کو انہوں نے اختیار کرتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے مسلمانوں کے اس اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کیا، جس سے مسلمان جو ہے وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک عثمانی اور ایک علوی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا لوگوں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ 3 دن تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ منصب خلافت یہ خالی رہا ہے، کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا، لوگوں نے کبھی کسی سے کبھی کسی سے، اور مدینے کی ایک فضا ایسی تھی کہ وہاں پر ایک بغاوت اور شورش بپا تھی، بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور آگے آنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ جائیں امارت خلافت اس کو سنبھالیں، اس وقت امت کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی بھی اس عہدے کا حقدار نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ مجھے وزیر بن کے رہنا امیر بن کے رہنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کرتا چلا جاؤں، جو لوگ
غاصب کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ کو کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت چھینی تھی. اگر خلافت چھینی ہوتی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں صحابہ کے مشیر بن کر رہے ہیں، ان کے نائب بن کر رہے ہیں. کئی مواقع پر امیر خلیفہ جو ہے وہ مدینے سے باہر جاتے تھے، پیچھے علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نائب کے طور پر ہوتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا گہرا رشتہ تھا، دونوں ہم زلف تھے. عثمان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، علی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اس رشتے کی وجہ سے بھی. اور تاریخی حقائق کو دیکھا جائے تو اس موقع پر حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کے لیے بھرپور کوشش کی ہے، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکی داری پہرے کے لیے بھی مقرر کیا ہے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اصرار پر کہ اگر آپ اس عہدے کو نہیں لیں گے تو یہ باغی لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کو اور بھی زیادہ مشکلات میں مبتلا کر دیں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منصب کو سنبھالا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس منصب کو سنبھالنے کے بعد ان کے سامنے جو سب سے اہم ترین مسئلہ تھا وہ قصاص عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ مسلمان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے اور ان کی اس شہادت کو مظلومانہ شہادت سمجھتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہی مسئلہ رکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں، تب جا کر ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے. حتیٰ کہ وہ صحابہ جو حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی مکہ سے واپسی پر سب سے پہلے یہی مطالبہ رکھا. اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شام کے گورنر تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے گورنر چلے آ رہے تھے، ان کا ایک اثر و رسوخ تھا علاقے میں. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے امیر معاویہ کو معزول کیا، جس کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ انہوں نے بھی قصاص عثمان کے اس نقطے کو سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں کس قدر مجبور تھے اور کیا کیا مشکلات ان کے سامنے تھی، یہاں سے ہم انشاءاللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے ان کے خلافت سنبھالنے کے بعد کیا حالات تھے مسلمانوں کے اور مسلمانوں کی آپس کی جو لڑائی ہوئی اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور انسان ہونے بشر ہونے کے ناطے ان کی جو خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دی ہیں، ہمیں بھی ان کے بارے میں دل میں